بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں مصطفیٰ ظفر دنیا ٹی وی پر پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوں اور آج 23 روزہ ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انکل احمد جاوید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ انکل رمضان میں طاق راتیں کون سی ہیں؟ طاق آڈ نمبرز کو کہتے ہیں نا، تو 21، 23، 25، 27، 29 یہ آڈ نمبرز ہیں، تو جو راتیں ان نمبرز پہ آتی ہیں وہ طاق راتیں ہیں۔ اور شب قدر جو رمضان کا ایسنس ہے وہ انہی طاق راتوں میں سے کسی رات کو آتی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگ کر تلاش کرو۔ آج آپ نے اپنا حضرت عیسیٰ والا کنٹینیو کرنا ہے؟ ہاں بیٹا وہ کرنا ہے۔ تو وہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہودیوں نے رومی گورنر سے شکایتیں کرنی شروع کر دی تھیں کہ یہ جو عیسیٰ ہیں یہ ہمارے لیے تو مصیبتیں لا ہی رہے ہیں، یہ آپ کی حکومت کے لیے بھی خطرناک ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو جمع کر کے آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ تو رومی گورنر نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے آفس میں طلب کیا، وہاں یہ یہودی سردار بھی پہنچے، تو وہ جو گورنر تھا وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، سزا نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن یہودیوں نے اتنا زور لگایا کہ اس نے مجبور ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو موت کی سزا دے دی۔ تو اس زمانے میں موت کی سزا بڑی خوفناک طریقے سے دی جاتی تھی، وہ سولی پر، صلیب پر وہ آدمی کو یوں کھڑا کر کے یہاں اور پاؤں پہ کیلیں ٹھونک دی جاتی تھیں، اور اس کے بعد اسے اونچائی پہ لٹکا دیا جاتا تھا، وہیں وہ بھوکا پیاسا مر جاتا تھا۔ یہ بڑی دردناک سزا ہوتی تھی۔ تو یہ سزا عیسیٰ علیہ السلام کو سنا دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی ظلم کیا گیا کہ وہ سولی بھی آپ پر لاد دی گئی، اور کہا کہ اس سولی کو بھی اس مقام تک آپ ہی پہنچائیں گے جہاں ہم آپ کو لٹکائیں گے اس سولی پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بالکل اطمینان سے یہ سب کرتے ہوئے وہاں پہنچے، وہاں انہوں نے آپ کو سولی کے ساتھ گاڑ دیا، مطلب یہ ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیں، پیروں میں کیلیں گاڑ دیں، اور مطلب اپنی طرف سے سزا مکمل کر دی۔ لیکن یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے چکے، جبکہ اللہ نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے ایک آدمی کو یہودیوں کے قبضے میں دے دیا تھا، انہوں نے اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے سولی دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں سولی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ہاتھوں سولی نہیں پائی، بلکہ اللہ نے سولی پر چڑھائے جانے سے پہلے ہی انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ قرآن نے بہت واضح طور پر بتایا ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے اور یہودی یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے آپ کو سولی دے دی گئی ہے، تو اس کے بعد آپ کے حواری بھی زیادہ تر یہودیوں کے ساتھ مل گئے، اور کچھ جو سچے لوگ تھے، جو آپ کے سچے ساتھی تھے، وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تو یہ یہاں تک تو جیسے ہم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا انجام کس طرح سے پیش آیا۔ اب میں تمہیں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاؤں گا، اور اس واقعے کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ضروری معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ انکل ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، تو دوستوں کہیں نہ جائے گا، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستو۔ جی انکل۔
ہاں بیٹا، تو میں ایک واقعہ بتانا چاہ رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے نرم دل تھے۔ اس زمانے میں جو یہودی عالم اور یہودی مذہبی پیشوا جو لوگ تھے نا، انہوں نے شریعت کو ظلم کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ بہت سخت ظالمانہ قانون بناتے تھے اور اس کی بنیاد پہ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تورات میں، جبکہ اللہ نے ویسا حکم دیا نہیں ہوتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ خلاف دو لوگوں کے تھے، ایک یہودی مذہبی پیشواؤں کے اور دوسرے سود کھانے والوں کے۔ ان کے خلاف بہت سخت لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ یہودی جو علماء تھے وہ ایک عورت کو سزا دے رہے تھے پتھر مار مار کے، مطلب اس کو بیچ میں آدھا زمین میں گاڑا ہوا تھا اور اس پر پتھر مارنے کی تیاری کر رہے تھے کہ پتھر پھینک پھینک کر اسے مار دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور روکا انہیں، ابھی سزا پہ عمل شروع نہیں ہوا تھا، روکا اور کہا کہ بھائی میں ایک بات تم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پر پہلا پتھر وہ پھینکے جس نے خود زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو یہ جملہ سنتے ہی سب کی نظریں جھک گئیں اور پتھر انہوں نے ہاتھوں سے گرائے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ مطلب اتنے نرم دل تھے کہ اس عورت کی یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اس غلطی کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم کیا، بس یہ نہیں دیکھ سکے کہ اس کو پتھروں سے مار دیا جائے۔ اور کیونکہ یہ قانون ان کے یہاں تھا، لیکن اس قانون کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے تھے، اس لیے اسے روکا۔ اور دوسرا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوسرا کارنامہ ہے وہ یہ کہ وہاں پہ امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ ہو گیا تھا، یعنی غریبوں کو بہت حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے غریبوں کو، کمزوروں کو، بیماروں کو بالکل اپنے ساتھ بٹھایا اور امیروں کو اپنے سے دور رکھا، اور اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ اگر اچھی انسانی سوسائٹی بنانی ہے تو اس میں دولت کی بنیاد پر چھوٹا اور بڑا ہونے کا نظام بدلنا پڑے گا۔ وہ سوسائٹی انسانوں کی سوسائٹی نہیں ہے جہاں غریب ہونے کی وجہ سے آدمی کو ذلت، توہین اور ظلم کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اسی طرح ایک بہت دلچسپ فقرہ ہے ان کا، انہوں نے فرمایا یہودی عالموں کو مخاطب کر کے، یہودی عالموں کو کہا جاتا تھا ربی یا فریسی، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے فریسیو، یعنی اے مذہبی قانون بنانے والو، اے تورات کے عالموں، اے قانون کو نافذ کرنے والو، تم اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے ہو، یعنی اونٹ تم کھا جاتے ہو اور مچھر کو روکتے ہو کہ کہیں وہ تمہارے دودھ یا پانی میں نہ آ جائے۔ یہ جیسے ایک پیغمبرانہ جملہ تھا کہ تم اندر سے اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو، تم اپنے مفاد کے لیے دین کو بدل دیتے ہو اور دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے اللہ کے حکم کا نام استعمال کرتے ہو۔ تو معاشرے میں پھیلی ہوئی سرمایہ داری اور مذہبی منافقت کو عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل لوگوں کی آنکھوں سے گرا دیا۔ انکل ایک بریک لے لیں؟ جی بالکل لے لیں۔ تو دوستوں کہیں نہ جائیے گا، ہم ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک دوستو. انکل میرا ایک سوال ہے. جی جی ارشاد فرمائیے. کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ ہی کیوں اٹھا لیا؟ بیٹا اس کی 2-3 وجہیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے معجزے کے طور پر پیدا کیا اور اپنا معجزہ بنا کر زندہ رکھا. زمین پہ جب تک وہ رہے وہ اللہ کا چلتا پھرتا معجزہ تھے. تو اللہ کے معجزے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کے معجزے کو کوئی نہیں مٹا سکتا. تو اس لیے اللہ نے اپنے معجزے کی حفاظت کی اور انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، نمبر 1. اور دوسرے یہ کہ اللہ نے انہیں کلمت اللہ اور روح اللہ کہا کہ یہ ورڈ آف گاڈ اینڈ اسپرٹ آف گاڈ ہیں. سمجھ گئے نا؟ اس کو کہا جاتا ہے، کلمت اللہ کو عیسائیوں میں کہا جاتا ہے لوگوس. تو یہ لوگوس ہیں اور اسپرٹ آف گاڈ ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے کلمے اور اللہ کی روح کو کوئی موت کے گھاٹ اتار دے؟ تو اس لیے زندہ اٹھا لیا. اور تیسرا ایک اور سبب ہے، وہ یہ کہ اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ اینڈ آف ٹائمز پر جب دنیا کو ختم کرنا ہوگا، قیامت کو لانا ہوگا، اس سے پہلے دجال، جس کو اینٹی کرائسٹ بھی کہتے ہیں عیسائی، دجال نکلے گا. اس کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرنا ہے، وہ اسے قتل کریں گے. تو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں واپس اتارنا ہے. تو اس کے لیے بھی انہیں زندہ اٹھا لیا گیا. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہونا پوری طرح اسٹیبلش ہو جائے، اس کے لیے انہیں نہ صرف یہ کہ اٹھا لیا گیا بلکہ قیامت تک کی زندگی بھی دے دی گئی. تو قیامت تک زندہ رہنا یہ الگ سے ایک معجزہ ہے. سمجھ گیا نا؟ تو یہ چند ریزنز ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دیا یہودیوں کے ہاتھوں سے. انکل، اللہ نے حضرت عیسیٰ کی قوم کو سزا کیوں نہیں دی؟ بیٹے اللہ کا کچھ قانون ہوتا ہے کہ وہ سزا کبھی فوراً دے دیتا ہے، کبھی بعد میں دیتا ہے، کبھی آخرت میں دے گا. یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. تو لیکن اللہ نے اس قوم کو سزا دی. جب عیسیٰ علیہ السلام کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا گیا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسکین دی اور کہا کہ تمہیں ماننے والے تمہارا انکار کرنے والے یہودیوں پر ہمیشہ ان کے مقابلے میں اوپر رہیں گے. تو یہ بشارت دی گئی کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تمہارے ماننے والوں کے مقابلے میں ذلیل اور کمزور رہیں گے، تم بے فکر رہو. تو یہ سزا ہی ہے نا کہ کسی قوم کو نیچے درجے پہ رکھا جائے، اسے برائی کی کیچڑ میں رہنے پر مجبور کر دیا جائے، اس کی طرف سب لوگ حقارت سے دیکھیں. یہ عذاب ہے نا. تو یہودیوں کو اللہ نے اس عذاب میں مبتلا رکھا اور قیامت تک رکھے گا کہ لوگ جو حق پر ہیں وہ یہودیوں کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھ کے انہیں دبائے رکھیں گے. سمجھ گئے نا؟ ہواری کس کو کہتے ہیں؟ ہواری بیٹا، ہواری جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی کہلاتے ہیں، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ اس وقت ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھی بنے تھے انہیں ہواری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستوں اگلے پروگرام میں ہم کسی اور نبی کا قصہ سنیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.